ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات۔ روہیل اصغر صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ ایک بات جو فوزیہ صاحبہ نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت بے حد ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز الگ ہیں، آپ کے کرپشن بہت زیادہ ہے، تو یہ سب ایشوز کا سولوشن جو ہے وہ موجود ہے، کوئی اتنے کمپلیکس ایشوز نہیں ہیں، صرف پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں؟ جی شہزاد، یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک انٹائرلی ایک میٹر ہے جس کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی علاقائی گورنمنٹ کے ساتھ، وفاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وفاق کا اگر کوئی نمائندہ یہاں بیٹھا ہو تو میں یہ بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ اسمبلی میں بھی کہہ رہا ہوں، اسمبلی کے باہر بھی کہہ رہا ہوں، اور آج تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس قابل نہیں رہا کہ اب اس ملک کی بھاگ دوڑ آپ سنبھال سکیں۔ اب ٹوٹلی فیلئر ہے کہ آپ نے کوئی ادارہ نہیں رہنے دیا جس میں تباہی نہ آئی ہو۔ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے، پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ اس وقت محفوظ نہیں ہیں، پاکستان میں بدامنی اس وقت بہت زیادہ ہے، ٹیررزم بہت زیادہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے کے ہم آگے چلے تھے نا، ہم نے یہی اس لیے کہا تھا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور ارلی الیکشن اناؤنس کریں تاکہ آپ عوام کے پاس جائیں اور نیا ایک مینڈیٹ لیں۔ اگر عوام آپ کو دوبارہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت اچھی خدمت کی ہے تو آپ آ جائیے۔ اگر عوام یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے زیادہ خدمت کی ہے یا ہماری بات ان کو عوام کو سمجھ آتی ہے تو ہمیں موقع دیں گے، اور اگر کسی اور سیاسی جماعت کے حق میں یہ بات جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی اس بات سے انکار کرے گا کہ آپ کا حق بنتا ہے۔ جہاں تک آپ ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو ایشوز تو اس ملک میں آج سے پرانے چلے آ رہے تھے، لیکن ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، جبکہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر یہ آپ کہا جائے کہ مہنگائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ نوٹ چھاپتے چلے جاتے ہیں، آپ کی پیسے کی قدر کم ہوتی جاتی ہے، مہنگائی آسمان کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس کی طرف تو آپ کی نظر نہیں ہے۔ لیکن بار بار آپ دیکھتے ہیں آپ ساری چیز کا نزلہ جو ہے، ساری چیز کی جو تنقید ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ آ جاتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر جمہوریت کو بچانے کی خاطر، جمہوریت کو اس ملک میں پنپنے کی خاطر اگر کوئی سافٹ اپنا زبان رکھتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ بات میں آپ کی سمجھ گیا۔ میرا سوال صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ کیا صرف پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور پالیسیز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا ایک ایسی سیاسی جماعت نے آئندہ آنا ہے جو کہ ایسی پالیسیز دے گی جس سے آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے؟ نہیں، آپ یہ بات دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، میں کسی سیاسی جماعت پہ کوئی بھی مشغول کسی سیاسی جماعت پہ میں تنقید کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کبھی ایسی بات کرتا ہوں جس سے کسی کی دینداری ہو کہ مجھے کیا اس میں لینا دینا ہے۔ عوام بڑے سمجھدار ہیں۔ اب جب میں ایک صرف سوال کر دیتا ہوں آپ سے، جس جلسے میں شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کی سیاست نہیں ہو رہی یا اقتدار کی بات نہیں، اس جلسے میں پوری عوام کے سامنے خان صاحب نے یہ دہرایا تھا، بلکہ پنجابی کا دہرایا تھا، میاں صاحب جان دیو ساڑی واری آن دیو، مطلب یہ مطلب ایک خواہش تو تھی اقتدار کی، اور اقتدار کی خواہش رکھنا بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اور اس میں یہ میں نہیں کہتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں یا وہ غلط ان کی سوچ ہے، ضرور رکھنی چاہیے اقتدار۔ جہاں تک شہزاد بات ہے اس ملک کی، تو میں یہ بات تواتر کے ساتھ کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہے صرف نیت اور ارادے کی۔ آج اگر حکومت یا کو آنے والی حکومت ارادہ اور نیت اپنی درست کر لے تو یقین کیجئے پاکستان میں اتنی ترقی ہو سکتی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بڑے بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ اور یہ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں، اب ہم لوگوں نے اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اب اپنا یہ مقام بنا دیا ہے۔ اب جو بات مجھے نہیں کہنی چاہیے میں آج کہنے کو مجبور ہوں کہ فوجی حکومتوں نے، فوجی ڈکٹیٹروں نے سیاستدان کو بدنام کر کے رکھ دیا، اور جو لوگ کل تک فوجی ڈکٹیٹروں کے ساتھ چلتے رہے یا فوجی ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیتے رہے، یا آنے والے وقت میں بھی اب وہ یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ شاید فوج ہی ان کو سپورٹ کرنے کے بعد۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، ابھی ہم یہ بھی بات کر رہے تھے، میں ایک سوال اگر اجازت دیں آپ شہزاد چودھری صاحب سے کروں، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ کھیل رہی ہے یا نہیں۔ کل عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری حکومت آتی ہے تو فوج اور ایجنسیز جو ہیں وہ میری حکومت کے نیچے کام کریں گے، ویسے تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے شہزاد صاحب کہ اس وقت جو فوج اور ایجنسیز ہیں کیا وہ حکومت کے انڈر کام نہیں کر رہی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کیا خان صاحب اتنی بڑی تبدیلی لا سکیں گے پھر؟ دیکھیں، آرمی چیف گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، آرمی چیف کو ایکسٹینشن گورنمنٹ دیتی ہے، آرمی چیف کو جب ریٹائر کرنا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کرتی ہے اس کے آرڈر کے ساتھ، ایکسٹینشن جب دینا ہوتا ہے تو وہ بھی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ان سیکیورٹیز کیوں ہیں اتنی زیادہ؟ دیکھیے، ان سیکیورٹیز کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ جب تک سیاستدان
اپنے اندر وہ کانفیڈنس پیدا نہیں کرے گا تو اس وقت تک لمبا کھڑا نہیں ہوگا. جب ٹال اپیئر نہیں ہوگا تو دوسرے اس کو ہمیشہ اپنے سے لمبے نظر آئیں گے, اور یہی مقصد اور یہی فقدان ہے ہماری سیاست کے اندر. اور جب تک ہماری سیاست یہ سمجھتا, آپ نے سوال پوچھا کہ ابھی پہلے جو سوال کر رہے تھے, دیکھیے میں آپ کو چھوٹا سا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے, میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں کمی کیا ہے, ہمارے یہاں سیاسی فہم کی کمی ہے. یہ سیاسی فہم نہیں جو کہ آپ عام سیاست میں دیکھتے ہیں. سیاسی فہم اس چیز کا کہ پاکستان کو 20ویں صدی میں نہیں رکھنا, اس کو 21ویں صدی میں لے کے جانا ہے. پاکستان کو آئسولیشنسٹ نہیں کرنا, پاکستان کو دنیا کے اندر بنی ہوئی گلوبلائزڈ اکانومی ہے اس کا حصہ بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ دیواریں ہم بھارت کی طرف بنائیں گے, نہ دیواریں ہم امریکہ کی طرف بنائیں گے, نہ دیواریں ہم اپنے ریجن میں کسی کے ساتھ بنائیں گے, اور نہ ہی کسی ایک پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ پوری انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے, انٹر ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے, کام اندر کرنے والا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس میں اکانومی ہے, اس کے اندر ہماری سوسائٹی کا یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے, آئیڈیولوجیکل ریڈیکلائزیشن, اس کو واپس لے کے آنا سینٹر کے اندر. اتنے سارے کام ہے کرنے والے, تعلیم کے تھرو, باقی چیزوں کے تھرو, سوشل ایٹیٹیوڈز کے تھرو یہ کام کرنے والے ہیں. دیکھیے یہ جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی, اوپر کریٹ کریں, سپر اسٹرکچر کریٹ ہوگا اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان آئسولیٹڈ نہیں رہ سکتا. ہم امریکہ کو اینٹی گالیاں دے کے ووٹ نہیں لیں گے, ہم انڈیا کے ساتھ اپنی دیواریں بنا کے ووٹ نہیں لیں گے. ہم یہ سمجھائیں گے اپنی سلیکٹریٹ کو, جس کو ہم نے آج تک جذبات اور نعروں کے اوپر چلایا, کہ بھائی ہم ووٹوں کے لیے نہیں, ہم پاکستان کی بقا, پاکستان کی بہتری کے لیے اور اس اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے لے کے جائیں گے تاکہ آپ سب خوشحال ہوں. یہ چیز ہے جو لے کے آنی ہے. دیکھیے بھول جائیے اسٹیبلشمنٹ کو, بھول جائیے باقی, آپ خود لمبے ہو جائیے, باقی سب بونے اور چھوٹے ہو جائیں گے. لیکن لمبے ہونے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ پرفارم کریں گے. جب آپ پرفارم کریں گے تو آپ کا قد جو ہے. شہزاد صاحب یہ بات میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. ذوالفقار علی بھٹو قد کے حساب سے بہت لمبے تھے, عوامی خدمت کے حساب سے بہت لمبے تھے. وہ پاکستان میں 2/3 میجورٹی بھی لے کے آئے تھے. آپ دیکھ لیجئے کیا حال کیا ان کا. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اگر کام کرتے ہیں, یہ باتیں کرنی بہت آسان ہے, بہت آسان ہے باتیں کرنی. یہ کہنا کہ جی آپ لمبے ہو جائیے, آپ اپنے کام اچھے کر دیجئے, آپ یہ کر دیجئے, لیکن یہ کس نے حق دیا آپ کو کہ اگر جمہوری حکومت ہے تو آپ اس سے زبردستی کیوں اس طرح کام کرواتے ہیں؟ کیوں آپ کسی کو سزائے موت دیتے ہیں, کسی کو آپ باہر بھیج دیتے ہیں, کسی کو آپ سڑکوں کے اوپر مروا دیتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ چھوڑ دیجئے ان کو. شیخ صاحب ابھی پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر, میں ایک منٹ چھوڑ, شیخ صاحب پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر پی ایم ایل این کا کنٹینیوس زور ہے کہ فوج کیوں کچھ نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی دیکھیے ملک کو کہاں لے آئی ہے. اندازہ لگائیے, یعنی ہم نے تو 33-34 سال یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے جناب. شہزاد صاحب میں آپ سے اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ قطعاً اسٹینڈ نہیں ہے. آپ کل کی سٹیٹمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی نکال کے دیکھ لیجئے, انہوں نے کیراکوٹیکلی یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی فوج کا اگر کوئی دل میں اپنے خواہش رکھتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ 18 کروڑ عوام اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. شہزاد صاحب یہ غلط آپ پرسیپشن بیان کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کیراکوٹیکلی اس بات پہ کہتی ہے کہ جمہوری طریقے پہ آنا چاہیے. ہم جمہوری طریقے پہ اس ملک کو آگے لے کے بڑھیں گے. ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں اور آج کہتے رہیں گے کہ اگر میں نے پہلے بھی آپ کی اپنی بات میں یہ کہی ہے کہ اگر گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے تو اس کو پری ٹائم الیکشنز کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آئینی طریقہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے کوئی اور خدا نخواستہ مس ہیپ ہو, کوئی اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بات آئے, باقی سیاسی جماعتیں اگر یہ کہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سیاسی عمل میں چلیں گے. وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. آئی ایم سوری فوزیہ صاحبہ, میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کا لاسٹ کامنٹ لے سکوں, بٹ بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب, فوزیہ صاحبہ اور روہیل اصغر صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین فیڈ بیک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں پاکستان آج رات کے فیس بک پیج پر اور ای میل کے ذریعے. پاکستان آج رات کی ٹیم آپ سے ملاقات کرے گی کل رات 9:05 پر. اجازت دیجیے, آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.